آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام طلاق رکھنے کی وجہ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو گئی، اب اس پابندی کو اٹھا دینے کے نام کو طلاق ہے۔ اور اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا۔ پچھلی صورت سے اس صورت کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت تھی سورہ تغابن اور یہ ہے سورہ طلاق۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ تغابن میں آخر میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ بیویوں کی دشمنی سے بعض اوقات معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اولاد کی دشمنی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر مال خرچ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے سورہ قرآن مجید میں سورہ تغابن کے بعد وہ صورت رکھی گئی ہے کہ جس میں طلاق کے احکام، اولاد اور طلاق یافتہ عورتوں پر مال خرچ کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے نزدیک رشتہ ازواج جو ہیں، یہ جو نکاح ہوتا ہے، رشتہ ازواج ہوتا ہے، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ صحت مند بنیادوں پر جتنا یہ رشتہ مستحکم ہوگا، خاندان اور معاشرہ دونوں ہی مسرتوں سے، خوشیوں سے مالا مال ہوگا اور خوشحالی کی فضا پائیں گے، اور خوشحالی کی فضا میں ہی خاندان والے بھی، معاشرہ بھی نشو و نما پائیں گے۔ اسلام اس بات میں بڑا حریص ہے کہ اس رشتے کا تقدس مجروح نہ ہونے پائے۔ اس رشتے پر یہ جو نکاح ہوتا ہے مرد و عورت کا، صرف مرد اور عورت کی خوشی اور آبادی موقوف نہیں ہوتی، بلکہ ان کی آنے والی جو نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے، اور فریقین یعنی جو میاں بیوی بنے، جو مرد و عورت ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، بلکہ پورے خاندان کا جو مفاد ہے وہ وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ پوری کوشش کرتا ہے
کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ یہ رشتہ بن گیا تو اب بندھا رہے، یہ ٹوٹے نہیں۔ لیکن بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے، اور پھر دونوں کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے۔ ان ناگزیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی، اور وہ بھی باطل ناخواستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلال کہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، فرمایا کہ وہ طلاق ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو، کیونکہ طلاق سے اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا ہے، اس میں اس بات کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں کبھی طلاق نہ دے۔ کوئی وقتی رنجش یا عارضی نفرت اس کا باعث نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک وقتی رنجش تھی یا عارضی نفرت تھی، اس کی وجہ سے طلاق دے دی، اسلام یہ نہیں چاہتا، بلکہ فرمایا کہ طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر آگے کے نتائج اور عواقب کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی عدت کو مد نظر رکھو۔ اب عدت کو مد نظر رکھو کیا مراد ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طلاق عورت کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں، حیض جسے کہتے ہیں، یعنی طلاق حیض کی حالت میں نہ دی جائے، اور ایسی پاکی میں بھی طلاق نہ دی جائے کہ جس میں مباشرت ہو چکی ہو، یعنی میاں بیوی ملے ہوں، کیونکہ ان دونوں طریقوں سے عدت میں طوالت یعنی طویل ہو جائے گی عدت، اور جس کو طلاق دی گئی، جس کو مطلقہ کہتے ہیں، وہ اس کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ اس نے حالت حیض میں طلاق دی تو وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر اس نے حیض میں عورت کو طلاق دی تو وہ حیض اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس حیض کے گزرنے کے بعد مزید 3 حیضوں کا اسے انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کر عدت ختم ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے ایسے طہر میں یعنی پاکی میں طلاق دی کہ جس میں مباشرت ہوئی، تو اس سے مرد و عورت کو یہ خبر نہیں کہ اس مباشرت سے حمل قرار پایا ہے یا نہیں، اس سے بھی عدت میں گڑبڑ ہو سکتی ہے اور عورت کو بے جا تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے مسنون طریقہ جو طلاق دینے کا اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ طلاق ایسی پاکی کی حالت میں، ایسے طہر میں دی جائے کہ جس میں عورت سے مقاربت یعنی مباشرت یعنی میاں بیوی نہ ملے ہوں، اور حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسے طہر میں طلاق دینا کہ جس میں مباشرت کی گئی ہو، فرمایا کہ یہ گناہ ہوگی اگر حیض میں طلاق دی گئی یا ایسی پاکی میں طلاق دی گئی کہ جس میں مباشرت ہوئی، تو ایسی صورت میں طلاق تو ہو جائے گی لیکن یہ گناہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری شریف میں حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس طلاق سے رجوع کرے، یعنی انہوں نے ایک طلاق دی، فرمایا اس سے رجوع کرے یہاں تک کہ اس کی بیوی پاک ہو جائے اور طہر کے بعد پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو مباشرت سے پہلے طلاق دے، یعنی یہ 3 طریقے اسٹیپ حضور نے فرمائے۔
کہ اب جو تیسری طلاق دے گا تو فرمایا کہ مباشرت سے پہلے طلاق دے، اور حدیث پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں یعنی حالت طہر میں مباشرت سے پہلے طلاق دے، اور یہی وہ عدت ہے کہ جس کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے ترجمہ سماعت کیا کہ اللہ نے فرمایا اے نبی مکرم مسلمانوں سے فرماؤ کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو یہ وہی بخاری شریف کی حدیث میں بھی یہی ذکر کیا۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں اس میں کئی حکمتیں بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا ایک حکمت میں بیان کر کے پھر میں آتا ہوں جو اس آیت کریمہ میں جو مسائل اللہ نے بیان کیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب جو حکمت ہے، یہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت مرد کے لیے مرغوب نہیں ہوتی، اور وہ کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ اپنی صفائی کی طرف سے بھی بے اعتنائی برتتی ہے، اور حیض کے دنوں میں عورت کی طبیعت بھی نڈھال ہوتی ہے اور کمزور سی وہ ہوتی ہے، اس لیے اگر اس حالت میں مرد طلاق دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی بے رغبتی طلاق دینے میں محرک ہو، اور جب یہ حیض کا ایام گزر جائے تو پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہو، تو اسی لیے منع کیا گیا۔ یہ ایک حکمت۔ اور فرمایا کہ ایسے طہر میں یعنی پاکی میں جس میں مقاربت کی گئی ہو تو اس میں طلاق دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو فرمایا کہ ایسے طہر میں کہ جس میں مقاربت کر چکا ہو تو اس میں بھی عورت کی طرف انسان کی کشش کم ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر طلاق دینا ہی ہو تو ایسی حالت میں طلاق دو کہ جب تمہیں رغبت بھی ہو، کشش بھی اپنے عروج پر ہو، ایسی حالت میں اگر تم طلاق دو گے تو فرمایا 100 مرتبہ پہلے سوچو گے کہ میں طلاق دوں یا نہ دوں، تب پھر فرمایا کہ یہ اقدام کرو۔ اسی طرح تمہارا طلاق دینا حقیقی اسباب پر مبنی ہوگا، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے طلاق دی گئی۔ اب آئیے کہ اس آیت کریمہ میں جو مسائل بیان ہوئے وہ میں مختصر عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ عورت کو طلاق دینے سے متعلق 5 شرعی احکام جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے اور عدت کے حوالے سے باتیں ہم سماعت کرتے ہیں، سنیے غور سے کہ تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن سے ان کے شوہروں نے حق زوجیت ادا کیا ہو اور ان کی عدت حیض سے شمار ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عورت کو طلاق دی جائے تو عورت کی طلاق حیض سے شمار ہوتی ہے۔ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو ایسی پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے، یکدم 3 طلاق نہیں دے سکتا، یہ منع ہے، لیکن دے گا تو ہو جائے گی، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، تو یہ لیکن وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں طلاق دینے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے کہ فرمایا کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو طلاق دینی ہو تو 1 طلاق دے اور پاکی کے دنوں میں دے، یعنی عورت پاک، اس کے پاکی کے ایام گزر رہے ہوں کہ جس میں اس سے جمع بھی نہ کیا گیا ہو اور عدت گزرنے تک وہ رجوع نہ کریں، تو اسے طلاق احسن کہتے ہیں، یعنی یہ سب سے اچھی طلاق ہے۔ یعنی 1 دے دی اور چھوڑ دیا، اب عورت کی عدت شروع ہو گئی۔ اب وہ عدت میں اگر رجوع کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہ کیا تو اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ چاہے تو وہ دوسری جگہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر یہی مرد چاہتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نکاح کر لے دوبارہ سے، تو یہ عورت اس کے نکاح میں آ جائے گی، لیکن 1 طلاق کا حق ختم ہو گیا، 2 طلاق کا حق اب اس کے پاس باقی رہا، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، اگر انہی حیض کے دنوں میں طلاق دی، اگر انہی حیض کے دنوں میں طلاق دی یا پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دی کہ جس میں حق زوجیت ادا کیا ہو،
اسی طرح پاکی کے ایک زمانے میں 2 یا 3 طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ دے دیں، اگرچہ اس زمانے میں حق زوجیت ادا نہ کیا ہو تو یہ سب صورتیں جو ہیں وہ طلاق بدعت کی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق بدعت مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے اور ایسی طلاق دینے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ بعض لوگ فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں، 3 دے دیتے، نہیں ہوئی، اور وہ اپنی عورت کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ ساری زندگی زنا والا کام ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، جیسے کہ چھوٹی بچیاں ہیں، اور وہ عورت جیسے حاملہ عورت ہوتی ہیں انہیں بھی حیض نہیں، یا عائشہ کہتے ہیں وہ عورت کہ جسے بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں نمبر 4، وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے حق زوجیت ادا نہ کیا ہو اور نہ اسے شوہر کے ساتھ ایسی تنہائی ہوئی ہو کہ جس میں وہ ہم بستری کر سکیں، تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے۔ باقی وہ عورتیں کہ جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت حیض سے شمار نہیں ہوگی۔ یہ والا مسئلہ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو، جیسے بعض لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اب نکاح ہو جاتا ہے لیکن بعد میں لڑکے کا کردار پتہ چلتا ہے، اب وہ لڑکا اور لڑکی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تنہائی میں وہ ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہوئے، اور طلاق صرف نکاح منگنی کی جگہ نکاح کر دیا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اگر کسی کا جیسے کردار پتہ چلتا ہے تو وہ طلاق دے دے، تو ایسی عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی تنہائی کے مقام پر جمع نہیں ہوئے اور وہ ہم بستری بھی ان کی نہیں ہوئی اور نہ ان کی ملاقات ہوئی تنہائی میں، تو پھر اس صورت میں اس کی عدت نہیں ہوگی۔ اس عورت کی جس کا نکاح ہوا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ملاقات بھی ان کی تنہائی میں نہیں ہوئی۔ آئیے آخری بات، فرمایا کہ جس عورت سے حق زوجیت ادا نہیں کیا گیا اسے حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے، اسے حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ یعنی یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ جس کا نکاح ہو گیا لیکن حق زوجیت ادا نہیں کیا گیا، ایسی عورت کو اگر حیض کے دنوں میں بھی طلاق دے دی تو جائز ہے۔ اس آیت کریمہ میں مزید جو باتیں ہیں، کیونکہ وقت میرا اوپر چلا گیا 3-4 منٹ، انشاءاللہ کل اس آیت کریمہ کا جو بقیہ حصہ ہے کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے اور قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے دین سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان فرما، قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری، بناوٹ، منافقت، یا اللہ ہر اس عمل سے ہمیں بچا کہ جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب کی پسند والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔